ساتھ موجود ہے تحریک لبیک پاکستان کے رہنما اور شورا کے رکن جناب ڈاکٹر شفیق امینی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے اور تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو واقعی جو واقعہ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے، اور جس کی ہمارے تحریک سمیت تقریباً جتنے بھی پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ ان کی جامع اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ نے بات کی کہ ذمہ دار کون ہے اور اس کا تدارک کیسے ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، جو ہمارے جو عدلیہ ہے، اور پاکستان میں جو سزا اور جزا کا قانون ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ لوگوں کا اس پر سے اعتماد تقریباً اٹھ چکا ہے، اور یہ پہلے واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقع ہوئے ہیں کہ جس پر ہجوم کے ہاتھوں اس طرح کے قتل ہوئے ہیں، اور جس میں ابھی ریسنٹلی یعنی قریب کے دنوں میں کراچی میں، آنچار سدہ میں، ادھر قریب ہجوم کے ہاتھوں صرف ڈاکو کو کسی نے چوری کی ہے تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، یا ان کو اپنے طور پر کافی سزا دی گئی ہے، جس کی جو ہے نا سب سے جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے واضح طور پہ تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اس نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس ملزم کو ان کے حوالے کر دیں تو ان کو ایک تحفظ مل جائے گا اور ان کو سزا نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے تقریباً اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے لیے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی ناموس رسالت کے اس حساس مسئلے میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر اس کو اور طریقے سے لیا جاتا ہے۔ جو عام طور پر ایسے واقعات ہوتے ہیں اس کو اور طریقے سے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب قتل کی بات ہو اور اس کو ہم انسانیت کی قتل قرار دے رہے ہیں تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر بھی اس طرح کے واقعات ہوں، خواہ مسلمان شہید ہو جاتا، خواہ وہ کوئی بھی مظلوم شہید ہو جاتا، یا وہ کوئی بھی غیر ملکی جو یہاں پر معاہد ہوتے ہیں، جو یہاں پر ان کو ہم نے پناہ دی ہوتی ہے، اقلیتوں میں تھا کوئی بھی ہو، لیکن بطور انسان ہم ان کو لے لیتے تو میرے خیال میں ان واقعات کا تدارک جو تھا وہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح 2013 میں راول پنڈی سانحہ راجہ بازار میں اس طرح ہجوم کے ہاتھوں نمازی شہید ہو گئے، اور وہ مسجد کے اندر شہید ہو گئے۔ اس واقعہ میں بھی تقریباً 110 افراد گرفتار ہو گئے، تحقیقات بھی ہو گئی، سب کچھ ہوا، لیکن سزا کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے واقعات کا تدارک تو تب ہو سکتا ہے کہ جب حکومت اپنی عملداری کو صحیح بنائے اور وہ جو بھی ان کام میں ملوث ان کو سزا مل جائے، اور پھر اپنی طور پہ جو مجرم اگر ہے تو اس مجرم کے لیے سزا اور جزا کا عمل بھی انتہائی مضبوط ہو تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ حکومت اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہے، عدالتیں نہیں کر رہی ہیں، تو پھر موب جسٹس تو جسٹیفائی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سیالکوٹ کے سانحے کی مذمت آپ کی تنظیم کیوں کر رہی ہے؟ جی، مذمت تو ظاہری بات ہے، مذمت تو ہم کریں گے، لیکن یہ تو ایک کمزوری ہے نا کہ کہ جب اتنی حساس مسئلے میں لوگوں کے جذبات اس حد تک مجروح ہو چکے ہیں کہ ماضی قریب میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، مسلمان تو اس مسئلے میں انتہائی حساس ہے۔ وہ تو حضور کی عزت و ناموس کی بات ہو تو بالکل ان کو پھر کنٹرول کرنا نہ ہماری بس کی بات ہے، نہ آپ کی بس کی بات ہے، نہ کسی اور کی۔ اس کے لیے تو ماحول بنانا پڑے گا کہ لوگوں کے اعتماد ماضی قریب میں اسی مسائل میں جو اگر ہمارے سامنے ہوئے ہیں، مثلا ناسیہ کا مسئلہ ہے، کس طریقے سے ان کے لیے جو ہے نا وہ کوششیں کی گئی، کس کے کہنے پر ہو گئی، اور کس طریقے سے پھر اس کا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پوری قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس میں بھی رہنمائی فرمائیے کہ یقیناً یہ سنگین ترین جرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ناپاک جسارت کرنا۔ اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ذاتی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے یا کاروباری مقاصد کے لیے کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں توہین رسالت کا، تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اصل میں صافی صاحب، شریعت تو اس مسئلے میں بالکل واضح ہے کہ جنہوں نے ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ اگر جنہوں نے ناموس رسالت کا مسئلہ اپنے ذات کے لیے استعمال کیا، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے،
تو انہوں نے پھر بچنا کوئی نہیں، اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کرے گا۔ اسلام کا بھی یہی ہے موقف کہ من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنہوں نے بھی کسی معاہد کو جو کہ جنہوں نے پناہ لی ہو، اگر اس کو اسی طرح صرف ان کی کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے تو اللہ کریم ان پر جنت بھی حرام کرے گا۔ اور میں صافی صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہم نے بابا جی کی خطبات سے یاد کی ہے، یعنی وہ بار بار یہی تعلیم دیتے تھے، وہ تدارک چاہتے تھے کہ اس چیز کا تدارک ہو جو کہ مذہبی طبقے پر ایک خاص طبقہ یہ الزامات وہ کر رہے ہیں مسلسل کہ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ کیا وہ کیا، تو وہ یہ حدیث میں ہم نے بابا جی سے سنی ہے۔ اور آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں نے تو ان لوگوں کو گٹروں کی اور لیٹرینوں کی صفائی پر لگا دیا ہے، لیکن اسلام اس کو اپنے ان کی حقوق کے مطابق ان کو حقوق دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا معیار اس طریقے سے ہو کہ جب یہ اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو اور معیار ہو، اور باقی 20 قتل ہو جائے، ہجوم کے ہاتھوں ہو جائے اس طرح، تو اس کی تدارک کے لیے وہ اقدامات نہ اٹھائے جائے، نہ ان کے لیے خود بذات خود وزیر اعظم میدان میں آئے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ میدان میں آئے، نہ کوئی اور لوگ، بس وہ ایک عام واقعہ ہو جو کہ گزر گیا۔ ابھی بالکل قریب میرے جو ہے نا 4 سدہ میں یہاں پہ ابھی تقریباً مہینوں کی بات ہے کہ یہاں پر ایک بندے کو زندہ جلایا گیا اور ہجوم نے اس کو مارا، وہ معذور بھی تھا۔ تو آپ خود میرے خیال میں اس کی جو ہے نا وہ آپ کے علم میں ہوگا اس کو کس نے اٹھایا اس طریقے سے، جس طرح انہی مسائل کو یہ دورہ معیار اگر ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے کہ ہاں جو مجرم ہے وہ جیسی بھی ہے، وہ جس کی مسئلے وہ جو بھی مسئلہ ہو اس طرح، لیکن اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ان کو سزا دینی چاہیے۔ باقی جو یہ حساس مسئلہ ہے تو اس میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم مذمت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، اس میں تو مسلمانوں کی وہ جذبات ان کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ عام مسائل کے ساتھ نہیں ہے، تو اس میں تو اور بھی احتیاط کی ضرورت تھی۔